آج کل دنیا بھر میں اور خاص کر عرب دنیا میں ایک فلم کے بڑے چرچے ہیں۔ اگرچہ یہ فلم نیٹ فلیکس پر موجود ہے لیکن یہاں سعودی عرب میں نہیں دکھایا جا رہا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سچے واقعے کو بنیاد بنا کر انڈیا نے یہ فلم بنائی، اس واقعے کا ایک دوسرا مثبت پہلو بھی تھا جو نہیں فلمایا گیا۔ میں نے فلم دیکھی نہیں ہے لیکن اس کے کچھ کلپس اور اس کے بارے میں تبصرے اور اس کی کہانی سنی ہے۔ آج میں آپ کو یہ مکمل اصلی واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ 3 سال پہلے ایک سعودی شخص نے ایک چینل پر بیٹھ کر سنایا تھا۔ فلم تو اب بنی ہے۔ اس پر ہوا یوں کہ 1991 میں سعودی عرب کے شہر خفر الباطن میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ خفر الباطن سعودی عرب کے مشرقی صوبے کا شہر ہے جس کا نزدیکی انٹرنیشنل ایئرپورٹ دمام ہے۔ ہوا یوں کہ ایک ہندوستانی شخص جس کا نام نجیب تھا وہ کسی کمپنی کے ویزے پر آیا۔ اس وقت یہ شخص ہندو تھا۔ نجیب نام بعد میں پڑ گیا تھا۔ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس زمانے میں موبائل ہوتے نہیں تھے، زبان سمجھ نہیں آتی تھی پہلی بار آنے والوں کو۔ کبھی کبھار یار دوست کفیل کمپنی ایئرپورٹ نہیں پہنچ پاتی تھی، آپ بھول جاتی تھی۔ نجیب کی کمپنی نجیب کو لینے ایئرپورٹ نہیں آئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کمپنی کون سے شہر میں ہے۔ اس دوران ایک سعودی شہری نے اس سے بات چیت کی کوشش کی۔ ظاہری بات ہے سمجھ کسی کو بھی نہیں آئی ایک دوسرے کی بات۔ سعودی شہری نے شاید اپنا ورکر سمجھ کے اس کو اپنے ساتھ جانے کا اشارہ کیا، جان بوجھ کر اسے ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ اللہ کو علم ہوگا نجیب اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ شخص نجیب کو لے اپنے جانوروں کے تبدیلے لے گیا۔ عموماً سعودی عرب میں بھیڑ بکریاں اونٹ رکھنے والے لوگ دور صحرا میں آبادی سے کافی ہٹ کے خیمے لگا کر اور جانوروں کے لیے لکڑی کے لمبے تبدیلے سے بنا لیتے ہیں۔ وہاں سے سڑک آبادی بہت دور ہوتی ہے۔ نجیب کو وہاں لے جا کر جانوروں کو چرانے پر لگا دیا۔ زبان کی بندش کی وجہ سے کچھ نہیں ہو پا رہا تھا۔ مختصراً یہ کہ نجیب وہاں 5 سال اپنے گھر سے دور صحرا میں بغیر تنخواہ کے جانور چراتا رہا۔ معمولی سا کھانا ملتا تھا اور بس یہ سب کچھ۔ 5 سال بعد نجیب نے موقع پایا، اپنے کفیل کو کسی لوہے کے راڈ سے سر پر مارا، وہاں سے کسی طرح بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا کفیل اس راڈ کے وار سے انتقال کر گیا تھا۔ ادھر نجیب سڑک تک پہنچ گیا، وہاں کسی بھلے آدمی نے اسے اٹھایا، شہر کسی قصبے لے گیا۔ وہاں پولیس کو کسی نے خبر دی، اسے گرفتار کر کے لے گئے۔ عدالت میں کیس چلا۔ نجیب کو دیت کے طور پر مقتول کے بیٹے کو 1,70,000 رحل دینے کا حکم ہوا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں اسے 5 سال قید کی سزا گزارنی تھی اور سزائے موت ہونی تھی۔ بہرحال نجیب پیسے کہاں سے لاتا، اس لیے 5 سال کے لیے جیل چلا گیا۔ یہ کیس اور نجیب کا واقعہ آہستہ آہستہ مقامی لوگوں میں پھیلنے لگا۔ کافی وقت لگا نجیب کی رہائی کی اجتماعی کوشش میں۔ مقامی سعودیوں نے پہلے جب یہ سارا واقعہ سنا اور عدالت کا فیصلہ پڑا تو وہ نجیب کی جیل سے رہائی کے لیے سرگرم ہو گئے۔ اس وقت نجیب کی دیت والی رقم کافی بڑی تھی، کوئی اکیلا شخص نہیں دے سکتا تھا۔ بڑی مخنت اور کوشش کے بعد رقم جمع ہو گئی۔ اس وقت سوشل میڈیا تھا نہیں، لوگوں کے پاس جا کے مانگنا پڑتا تھا۔ بڑی رقم تھی جو 10-20 ریال سے پوری کرنا مشکل تھا۔ بالاخر چند سال کی کوشش سے بالاخر رقم پوری ہو گئے۔ نجیب کے کفیل کے بیٹے کے پاس لوگ گئے اور اسے جیل لے جا کر دیت کی رقم مجرم کے سامنے پیش کرنے کی کارروائی شروع کی۔ سعودی عرب میں قاتل کو دیت کے لیے مقتولین کے سامنے لا کر معاملہ ختم کیا جاتا ہے۔ نجیب کے کفیل کے بیٹے کے دل میں بھی اتنے لمبے عرصے کے بعد نرمی آ گئی تھی اور نجیب کے ساتھ اپنے باپ کی زیادتی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے کہا، اگرچہ تو نے میرے والد کو قتل کیا ہے لیکن آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، اس لیے میں یہ رقم والد کے ہاتھوں آپ کے ساتھ ہوئی زیادتی کے لیے بطور جرمانہ واپس کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے والد کو معاف کر لیں گے۔ جب نجیب جیل سے باہر آیا تو انہیں سعودی لوگوں نے کچھ اور پیسے دیے جنہوں نے اس کی رہائی کی کوشش کی تھی، جس پر نجیب نے پوچھا، کیا آپ لوگ مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا، الحمدللہ۔ کیوں پوچھ رہے ہو ایسے؟ نجیب نے پوچھا، کیا میرا کفیل بھی مسلمان تھا؟ وہ لوگ سمجھ گئے کہ وہ کیوں یہ پوچھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم مسلمانوں میں بھی برے اور اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نجیب نے ان لوگوں کی مدد کرنے اور کفیل کے بیٹے کے روئے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور انڈیا واپس چلا گیا۔ تو یہ تھی مکمل کہانی جسے ایک سعودی نے 3 سال پہلے سنائی تھی۔ یوٹیوب پہ مل جائے گی عربی زبان میں۔
انڈیا نے ادھا ادھورا قصہ فلمایا ہے۔